ہیں کہ جو خواتین ہیں وہ زیادہ توجہ سے دھیان سے مجلس نہیں سنتی، لیکن ثابت ہوا کہ خواتین بھی غور سے توجہ سے مجلس سنتی ہیں۔ لہذا ایسی مولا خواتین کی توفیق اور برکت کے لیے بلند تر صلوات۔ آقا صاحب نے بھی اعلان کر دیا نشست کے بارے میں، مجھے بھی اعلان کرنا تھا کہ نشست کل ہوگی 10 سے 12 بجے کے درمیان۔ آقا صاحب آپ کو ٹائم دیں گے، اور دوسرا جو ہے کہ آپ اپنے سوالات نوٹ کر لیں۔ آقا صاحب کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے پاس نوٹ کر کے لے آئیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب نوٹ سوال کیا ہوتا ہے اس کو آپ کو سمجھانا عالم کو آسان ہو جاتا ہے، اور بات جو ہے ٹو دی پوائنٹ ہوتی ہے اور وقت بچتا ہے، آقا صاحب کا بھی ہمارا بھی، اور زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہوں گے۔ مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ آج شاید آخری مجلس ہے، لیکن آج آخری مجلس نہیں ہے، آج چوتھی مجلس ہے۔ کل اس کا آخری حصہ قبلہ صاحب خطا فرمائیں گے، اور جو لوگ نشست میں تشریف لائیں گے وہ سوال جواب کیجیے گا۔ بعض میں نے دیکھا لوگ مناظرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، سوال جواب کریں مناظرہ نہیں کریں۔ مقبول ڈوگر بھائی آئے تھے ایک دن، کچھ سوالات کر کے تھے، آقا صاحب نے ان کے جواب اور بکس وغیرہ کا جو حوالہ جاتا ہے وہ بنا رکھے ہیں، وہ بھی کل آپ تشریف لے آئیں اور مستفید ہوں۔ اور نعرہ میں لگوا دوں، نعرہ تکبیر۔ ایسا نہیں جیسے آپ جواب دیتے ہیں چاچے شیر چڑوئے کے، نعرے کا جواب ایسے دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آقا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے برآل محمد بلند تر صلوات۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن کلمت یبتدأ بها الکلام، وخیر خبر یختتم بها المرام۔ حمدک اللہم علی جزیل الانعام، والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم وسید الانام اعنی ابا القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اہل بیتہ البررۃ الکرام، ولا سیما علی علیہ السلام جازم اعناق النواسب اللئام، والذی رفعہ علما للاسلام، ولا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا۔ روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمک الفدا، اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف، واللعنۃ الابدیۃ القائمۃ الجاریۃ الثابتۃ العالیہ علی اعدائہم ومقصری فضائلہم ومنکری مناقبہم وولایتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتا جاہلیہ۔ ایک مرتبہ مل کے مہدوی درود کی با جماعت تلاوت فرما دیجیے۔ واجب الاحترام سامعین گرام قدر، عاشقان ولایت علی ابن ابی طالب تشریف فرما ہے۔ آپ کی بارگاہ صد عظمت پناہ میں سلسلہ سخن یوسف زہرہ سے متعلق پڑھایا جا رہا ہے۔ ابتدائے مجلس ہی میں قرآن کا ایک نہایت زرین سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مسلمانوں سے پوچھ رہا ہے، وہ کتاب جو بانٹنے آئی تھی وہ کچھ مانگ رہی ہے، سوال کر رہی ہے، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام لا یہدی الا ان یہدی۔ تم سارے مسلمان بتاؤ، قرآن کہہ رہا ہے، کیا وہ جو ہمیشہ حق کی طرف ہدایت کرے اس کی اتباع کرنی چاہیے، یا اس کی اتباع کریں جو خود حق کی ہدایت کے لیے کسی اور کا فقیر ہو؟ سامعین گرامی قدر، اگر یہ سوال صحیح طریقے سے تمام اذہان میں منتقل ہو جائے تو بہت سارے آج کی رات ہر ہو جائیں گے۔ وہ کہ جو ہمیشہ حق کی طرف ہدایت کرتے ہیں،
وہ زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی اتباع کریں یا ان کی اتباع کریں جن کا ہاتھ پکڑ کے کوئی چلاتا ہے؟ سامعین، جس کو چلنا نہ آئے وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے جو خود چلے، اس کا ہاتھ نہیں پکڑتا جو خود لاٹھی کے سہارے چلے۔ اب یہ سوال میں اس سوال کو منطق و عقل کے میزان میں تولتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، چاہیے تاریخ اسلام پڑھیے، سوائے علی کے مجھے بتائیے کون ہے جو اللہ سے ہدایت لے کر آیا ہو؟ اکلوتا علی۔ ہر کسی کو نبی نے بتایا یہ اسلام ہے، پہلے کچھ اور تھے پھر مسلمان ہوئے۔ اکلوتا علی ہے جس کے بارے میں نبی نے کہا الحق ما علی وعلی ما الحق، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ آج مسلمان اسلام کے چوراہے پہ کھڑا ہو کے پوچھ رہا ہے، ادھر سے بھی آواز آ رہی ہے حق ہمارا ہے، ادھر سے بھی صوت آ رہی ہے حق ہمارا ہے، اس گلی سے بھی آواز آ رہی ہے حق ہمارا ہے، یا پچھلے سے بھی آواز آ رہی ہے حق ہمارا ہے۔ نبی نے اصولوں میں حق رکھا ہی نہیں، حق کو پیکر میں ڈال کے بتا دیا، جن کے ہاتھوں میں علی ولی اللہ ہوگا۔ سب مل کے علی 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 علی، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ اللہم، اب یہاں پہ مختلف رائے سامنے آئی، بعض نے کہا جی یہ تو بڑے چھوٹوں کو دعا میں کہہ ہی دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں حق دکھائے۔ ہم نے کہا صاحب دعا اور ہوتی ہے، اطلاع اور ہوتی ہے۔ نبی دعا نہیں دے رہے، فرما رہے اللہم آدر الحق حیث ما دار علی، پروردگار حق کو علی کے پیچھے چلا، جدھر جدھر علی چلے ادھر ادھر حق ہوتا ہے۔ اب یہ بات تو آپ کو بھی پتا ہے، جہاں حق ہوتا ہے اس کے مقابلے میں حق نہیں آتا، حق کے مقابلے میں باطل آتا ہے۔ اچھا، ہمارے ایک ناسبی بھائی نے لکھا اپنی کتاب میں، یہ کوئی فضیلت کی بات تو نہیں ہے، مقدر کی بات ہے۔ علی کا مقدر بڑا اچھا تھا، جو ہر فضیلت علی کے مقدر میں آئے۔ کہا جی یہ کعبہ میں علی پیدا ہوئے، بچہ تھا، بھلا اس کا اس میں کیا کمال ٹھہرا؟ یہ تو مقدر کی بات۔ ہم نے کہا پھر گنتے جانا، علی کعبے میں آئے، علی کا مقدر، محمد اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے، علی کا مقدر، نبی کے ہاتھوں پہ آ کے تورات انجیل قرآن سنائے، علی کا مقدر، علی کی ماں کو خدا 3 دن کے لیے مہمان بنائے، علی کا مقدر، 11 ہجری کو دعوت ذوالعشیرہ میں محمد کی حمایت کا اعلان کرے، علی کا مقدر، گلی کے آوارہ لڑکوں کو قتل کر کے ختم کر کے مار کے مصطفیٰ کی حمایت کرے، علی کا مقدر، ابتر کہنے والوں کی گتی سے زبانیں کھینچے، علی کا مقدر، مصطفیٰ پہ انگشت نمائی کرنے والوں کے ہاتھ توڑ دے، علی کا مقدر، محمد اپنی اکلوتی بیٹی علی کو دے دے، علی کا مقدر، علی کی چوکھٹ پہ ستارہ اترے، علی کا مقدر، علی خیبر کا مالک ہو جائے، علی کا مقدر، علی کے ہاتھوں میں علم ہو جائے، علی کا مقدر، علی قاطر مرحب و انتر ہو جائے، علی کا مقدر، سامعین گرامی قدر، علی کے چوکھٹ پہ ستارہ اترے، علی کا مقدر، انگشت کی پشت سے لگے ہوئے ناخن سے ڈوبے ہوئے سورج کو ابھار دے، علی کا مقدر، علی چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، علی کا مقدر، علی مصطفیٰ کے بستر پہ شب ہجرت سو جائے، علی کا مقدر، محمد کو ہر جگہ پہ بچا لے، علی کا مقدر، کائنات میں ہر چیز علی کا مقدر ہے، تو پھر جاہلوں ماننا پڑے گا کہ مقدر بنانے والا بھی کوئی پکا علی والا تھا۔ سامعین گرامی قدر، معراج کی فضیلت کا فقرہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، باقیوں کے ساتھ مت ملایا کرو آل محمد کو۔ میرے مولا فرماتے اللہ یقاس بنا احد، ہمارے اوپر سب سے بڑا مصائب یہ ہے کہ ہمیں ایرو غیروں کے ساتھ ملایا جاتا ہے، ہم اور ہوتے ہیں تم اور ہوتے ہو، یہ اور کو سمجھا کے بات تاکہ ہر مسلمان کے ذہن میں اتر جائے۔ سامعین گرامی قدر، یہ اور ہے تم اور ہو، ریت اور ہوتی ہے، سردار اور ہو، غلام اور ہوتے ہیں،
آقا اور حکم. ہر شخص کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. اوقات میں پڑا ہوا اچھا لگتا ہے. کہا تم اور ہو ہم اور ہیں. تم پابند ہو کہ جو حق ہے وہ کہو. حق پابند ہے کہ علی جو کہہ دے. تھوڑا سا بیٹھا میرے دوستو, یہاں والے میرے تھوڑے سے پریشان بیٹھے. جی جی آپ پابند ہیں کہ جو سچ ہے وہ بولو. سچ پابند ہے کہ یہ جو کہہ دے. ابھی بھی کوئی شک و شبہ میں بیٹھا ہوا تو آئے میرے ساتھ. چاند رات میں فاطمہ نے کہا تھا درزی کے پاس, اللہ نے چوکھٹ پہ بھیج دیا, کپڑے لے کر آیا. جانتے ہو کون لے کر آیا تھا؟ یہ وہی جبرائیل ہے جس نے آدم سے کپڑے اتروائے تھے. قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے جس وقت آدم اور حوا نے شجرہ ممنوعہ کی طرف ہاتھ بڑھایا, فنازعنا عنہما ثوبہما, ہم نے آدم اور حوا کے کپڑے اتروا لیے. ادھر نبی جنت میں اللہ کا مہمان تھا, کپڑے لے لیے. ادھر زہرا نے کہا گھر تک آ گیا. پتا چلا مہمان اور ہوتے ہیں, مالک اور ہوتے ہیں. حسین سے سنا, حسین سے سنا, نعرہ سامعین گرامی قدر تم اور ہوتے ہو وہ اور ہیں. وہ کسی نے اچھا کہا تھا آل محمد سے ٹکرانے سے پہلے اتنا سوچ لینا تھا. آل محمد ہیں فلک کے ولایت. فلک کی طرف تھوکو گے تو منہ پہ پڑے گا. اللہ نے ان کو فضائل سے نہیں نوازا بلکہ فضائل کو ان کے صدقے میں نوازا ہے. تم پابند ہو, وقت ہو تو نماز پڑھو, لیکن وقت ان کے اشارے کا پابند ہے. اور میں یہ چھوٹی موٹی بات کرنے کا عادی بھی نہیں کہ علی نے اشارہ کیا تو سورج پلٹ آیا. ایک فقرہ کہنے چاہتا ہوں, سوائق محرقہ کی روایت ہے. ایک مرتبہ دربار میں بلایا گیا بہت سارے علماء کرام کو, ان میں علی کے دشمن بھی بلائے گئے اور علی کے دشمنوں کا قصیدہ پڑھنے کے لیے ایک زر خرید خطیب کو بھی بلایا گیا. وہ ممبر پہ جھوٹے فضائل پڑھ رہا تھا. آخر میں باری تھی شیعہ کی. وہ مومن بیٹھا رہا یہاں تک کہ نماز مغرب کا وقت قریب آ گیا. نماز مغرب سے کچھ دیر پہلے کی بات ہے. اسے اتار کے کہا اب تم آؤ اپنے ولی کے فضائل پڑھو. انہیں پتا تھا شیعہ فضائل چھوڑ سکتا ہے, نماز نہیں. میرے بیدار سامنے گرامی کا اول وقت شیعہ قضا نہیں کرے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے. میرے چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا مولا کیسے پتا چلے یہ آپ کا شیعہ ہے یا نہیں ہے؟ ان کے سر پہ شینگ تو کوئی نہیں ہوتے, شیعہ بندے تو نہیں کھاتے, کوئی پہچان تو. میرے مولا فرماتے ہیں اکلوتی پہچان ہے میرے شیعوں کو ڈھونڈنے کی, نماز کا وقت ہو دیکھو اگر مسجد کی طرف بھاگ رہے ہو تو اسی چپ کر ویسے میں نے پتا ہے جی. ہاں جڑے پڑھ دے نہیں پڑھ دونوں بولا ہے. وہ شیعہ نماز مغرب سے کچھ دیر پہلے علی کی ولایت کو بیان کرنے کے لیے خطیب ولی کو بلایا گیا اور کہا جی آئیے قبلہ آپ بھی اپنے ولی کے 2-4 فضائل پڑھ لیں. وہ پہلے دوپہر کی نماز سے لے کر مغرب تک اپنوں کے جھوٹے فضائل سناتا رہا. میں کہا کرتا ہوں وہ فضائل جنہیں بیساکھی بنا کے معذور شخصیات کو چلایا جاتا تھا, سنا سنا کے مجمع کو خراب کیا. آخر میں نماز سے کچھ دیر پہلے سوائق محرقہ کی روایت ہے, یہ علی کی ولایت پڑھنے کے لیے ممبر پر آئے. دیکھا سورج ڈوب رہا ہے, فَأَشَارَ بِيَدِهِ, اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہتا ہے تو وہی ہے نا جسے علی نے پلٹایا تھا, آج پھر میں علی کی ولایت پڑھنے آیا ہوں. اٹھا کے دیکھیے گا پھر میں آج علی کے فضائل کے سمندر بہانے آیا ہوں. اب شامل اکرام قدر جو میرے پڑھے لکھے حضرات یہاں تشریف فرما ہے, علم اسٹرومنی, علم جغرافیہ اور دیگر سائنس کے علوم کے ماہرین یا شوق رکھنے والے میرا ساتھ دیں گے. یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں کہ سورج نکلتا تھا سورج ڈوبتا تھا. یہ تحقیق ختم ہو گئی. نئے دور کے علماء سائنس نے بتایا کہ سورج وہی کھڑا ہے, یہ زمین گھوم رہی ہے. زمین یوں گھومے تو یہاں طلوع ہے وہاں غروب ہے, زمین پلٹا کھائے تو یہاں طلوع ہے وہاں غروب ہے. پتا چلا سورج نہ ڈوبتا ہے نہ غروب ہوتا ہے بلکہ زمین گھومتی ہے. تو مجھے کہنے دو علی نے اشارے سے سورج نہیں پلٹایا بلکہ کرۂ عرض کو انگلی پہ نچایا.
ہوتے ہو, بور ہوتے ہیں. بس میں اپنے مولا کی طرف بڑھنے جاؤں, بس 2 فقرے کہہ کے آپ کی سمجھ تمام کر رہا ہوں. مولا علی کی طرف, تم اور ہوتے ہو, وہ اور ہوتے ہیں. سامعین گرامی قدر, آپ کو حکم ہے جو اچھائی ہے وہ کریں, جو برائی ہے اس سے رک جائیں. اللہ آپ کو آل محمد کے دربار پہ لے جائے. ہر امام کی زری کے سامنے کھڑے ہو کے ظاہر کہتا ہے الحق ما رضیتموہ والباطل ما انکرتموہ المعروف ما فعلتموہ والمنکر ما ترکتموہ. ظاہر مولا کی زری کی طرف رخ کر کے کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں آپ جو کر دیں وہ اچھائی ہے. اللہ اکبر. جسے چھوڑ دیں وہ برائی ہے, جس پر راضی ہو جائیں وہ حق ہے, جس سے منہ پھیر لیں تو تم اور ہو اور. اسی لیے میرے مولا کے لقب میں سے اللہ سامرہ لے جائے ہر کسی کو. اور یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں, جتنے بھی آئمہ کے مزارات ہیں پوری دنیا میں, شام میں, ایران میں, عراق میں اور سعودی عرب میں, وہ سارے محکمہ اوقاف کے ذیل میں ہیں. محکمہ, چونکہ آپ کے ہاں بھی پیروں کے دربار محکمہ اوقاف کے ذیل میں ہوتے ہیں, سارے دربار محکمہ اوقاف کے ذیل, سوائے سامرہ کا دربار وہ محکمہ اوقاف کے ذیل میں نہیں ہے. مجھے اس سامرہ کے حرم کے متولی نے یہ بات خود بتائی. الحمدللہ وہاں پہ بڑا پیار ملتا ہے ہمیں. وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا مولا حسن عسکری کی چھت پہ جا کے فضائل و مصائب پڑھنے کا ہمیشہ موقع ملتا ہے, لائیو عرب چینل پہ بھی, اردو چینل پہ بھی. تو انہوں نے مجھے بتایا, کہا کہ آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے جب یہاں پہ ماجرا ہوا کہ یہ حرم کس کے ذیل میں آئے, تو انہوں نے کہا جی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی مدد اللہ سے پوچھا گیا. شکر کرو اللہ نے تمہیں اتنے شجاع و بہادر دلیر لیڈر عطا کیے. جی میں ایک فقرہ کہتا چلوں آپ کی خدمت میں, ان سے بغض نہ رکھنا, اس لیے کہ تم تو صرف یہاں پہ ماتم کرتے ہو. وہ کون ہے جنہوں نے شام اور عراق کو بچایا ہے؟ علماء کا احترام کرنا سیکھو اور سکھاؤ. ان سے پوچھا کہ قبلہ آپ مرجع محترم ہیں, ابھی کی بات ہے, بتائیے یہ سامرہ کس کے انڈر آئے گا؟ انہوں نے فرمایا چونکہ سامرہ کا جو مرکز ہے وہ میرے 10ویں امام کی ذاتی ملکیت کا گھر ہے. میرے امام جب سامرہ گئے تھے تو حضرت نے ذاتی ملکیت سے گھر لیا تھا, اپنا گھوڑا اور زرہ بیچ کر. اس گھر میں رہتے تھے 9ویں امام, 9ویں امام, 10ویں امام, 11ویں امام. وہاں پہ 10ویں امام کی بھی قبر اثر, وہاں پہ 11ویں امام کی بھی قبر اثر. انہوں نے فرمایا چونکہ انہوں نے خریدا تھا اپنی ملکیت, ان کی شہادت پہ یہ مولا عسکری کو ملا. مولا عسکری کے بعد یہ گھر ورثے میں امام عصر کو ملا. آیت اللہ سیستانی نے فیصلہ کیا ہے, وہ فرماتے ہیں چونکہ وہ امام زندہ ہے اور قانون یہ ہے کہ جب تک مالک مکان زندہ ہو گھر کسی کی ملکیت میں نہیں جاتا. انہوں نے کہا سارے روزے اوقاف کے اندر, لیکن سامرہ کا روزہ امام زمانہ کے گھر. سامرہ جا کے سرداب میں آج بھی مومن پڑھتا ہے السلام ہو. اگر آپ کا مزاج میرے ساتھ ہے تو آئیے امام کے 26 فضائل پڑھنے جا رہا. مومن کھڑا ہو کے سامرہ سرداب کی سیڑھیوں پہ کھڑا ہو کے بادب ہو کے غلام ہو کر یہ فقرہ کہتا ہے. اچھا مجھے بات یاد آگے پھر ختم نہ ہو جائے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے جس کو بھی ان کی عظمت کا پتہ ہے وہ ان کے سامنے چھاتی تان کے کھڑا نہیں ہوتا, سر جھکا کے ادب سے کھڑا ہوتا. اور جب میں اور تم کھڑے ہوتے تو جبرائیل بھی پھر یوں ہی کھڑے ہوتے. یہ غلط ہے باتیں. میں فقرہ کہتا جاؤں چونکہ آج کل فیس بک پہ یہ بحث چھڑی ہوئی ہے دوسری کلاس کی کتاب کے اندر. میرے دوست جوان میرا ساتھ دینا, دوسری کتاب جو دوسری جماعت کی کتاب ہے اس میں قصہ لکھا ہے پاکستان پنجاب بورڈ میں اسلامیات کی بک میں, دینیات کی بک میں. اس میں نعوذ باللہ لکھا گیا. میں یہاں پہ آپ کے توسط سے ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے, پیغام دے رہا ہوں, میڈیا میں بھی آ کر کہیں گے, آپ کو بھی کہہ رہے ہیں یہاں پہ سماعت فرمائے گا. دوسری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ حسن حسین کا جھگڑا ہو گیا اور پھر سیدہ سلام اللہ علیہ نے ان کی صلح کروائی اور کہا تم دونوں سے اللہ ناراض ہے. اب ایک فقرہ کہہ کے گزر رہا ہوں بڑی نزاکت کے ساتھ. جن سے اللہ راضی کروانا پڑتا ہے آپ اس پہ چپوں گے تو مجھے دکھ ہوگا.
1400 سال بعد پوری امت مسلمہ دھکے سے اللہ جن سے راضی کرواتی ہے وہ اور ہوتے ہیں جن کے بارے میں نبی کہہ دے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی فمن ارضاها فقد ارضانی ومن ارضانی فقد ارض اللہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی فرماتے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا. تو جو پکڑ پکڑ کے خدا سے راضی کروانے پڑے وہ اور ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کا مرکز ہو جائے. نبی کا ذکر تھا جن واقعات میں، وہ واقعات ملتے نہیں دینیات میں، اور جس نام پہ بھیک بھی مانگے نہیں فقیر وہ نام شامل کر دیے اسلامیات میں. اب نبی کا ذکر تھا جن واقعات میں، وہ واقعات ملتے نہیں دینیات میں، اور جس نام پہ بھیک بھی مانگے نہیں فقیر وہ نام شامل کر دیے اسلامیات میں. گلی محلوں میں فقیروں کو کبھی سننا وہ کہتے ہیں حسین لجپال دا واسطہ ہے. میں ایک بات کہہ کے سارے مسلمانوں کو خطاب کر رہا ہوں، سوچنا جس کے نام پہ دنیا میں فقیر کو روٹیاں نہیں ملتی وہ آخرت میں جنت خاک لے کے دیں گے. فقیروں کو تو شیعہ پیسے نہیں دیتے کہ آپ آل محمد کے گنگنائیں، انہیں پتہ ہے مانگا فقیروں سے نہیں امیروں سے جاتا ہے. اور آپ نے میرے دوستوں یہ عادت دیکھی ہوگی، کبھی دو فقیروں کو کھڑے ہوئے دیکھنا، اتنا تو فقیر ذہن کو بھی پتہ ہے کبھی فقیر سے نہیں مانگے گا. فقیر کے مزاج میں نہیں ہے فقیر سے مانگنا. فقیر اس سے مانگتا ہے جو دوسرے فقیر کو دے رہا ہے. یہی بات تو ہم بتا رہے ہیں 1400 سال سے، جس کے صدقے میں لوگ ہلاکت سے بچے اس کے در پہ آؤ نجات ملے گی. ہلاکتوں سے بچاتا رہا جو علی ہے، اسی کے در سے آج بھکاری بھی مانگتا اور پھر اللہ کا شکر ہے ایسا مانگتے ہیں کہ بھر کے جاتے ہیں. میں نے بڑی بڑی مومنات کے کانوں سے یہ اپنے کانوں سے فقرے سنے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ایک کوڑا فقیر ہے، آگے سے کہتے ہیں یہ نہ دیکھتا صحیح مانگتا کہ دے صدقے تو دیا ہے جی. اسے پتہ ہے ان کے صدقے میں مانگیں گے تو عطا ہو جائے گا. تو اسلامیات اور دینیات کو اسلامیات ہی رہنے دو جی. اسے اپنے مزاج کی کتاب نہ بناؤ تو اچھا ہوگا. اور ویسے بھی اللہ کا لاکھ شکر ہے ہم نے کوئی عقیدہ تمہاری اسلامیات سے نہیں لیا. شکر کرو تمہارے ہاتھوں میں خزانہ مجلس حسین ہے. عقیدے ہم یہاں سے بانٹتے ہیں. اگر ہم نے دینیات سے عقیدہ لیا ہوتا تو نعوذ باللہ آج بزدل مصطفیٰ کو مان رہے ہوتے، آج اس محمد کو مان رہے ہوتے کہ جو نبوت کے لیے کسی نجومی سے پوچھوائے. اگر اسلامیات سے عقیدہ لیا ہوتا تو ڈرے ہوئے مصطفیٰ کو مان لیتے. لیکن یہاں سے عقیدہ ملا ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہمارے کتابوں میں کیا لکھا ہے. اس میں کہا جب پہلی وحی آئی نبی کریم پر غار حرا میں نہ مصطفیٰ ڈرے نہ گھبرائے، نہ جبرائیل نے کہا پڑھو، نہ مصطفیٰ نے کہا مجھے نہیں پڑھنا آتا، نہ اس نے کہا لکھو، نہ مصطفیٰ نے کہا نہیں لکھا آتا، نہ مصطفیٰ ڈر کے مارے بھاگے، نہ کملی سنبھالی، نہ گھر میں آئے، نہ خدیجہ سے پوچھا، نہ خدیجہ نے اپنے مغیرہ سے پوچھا، نہ اس نے بتایا. ہماری کتابوں کے مطابق پہلی وحی کا حوال یہ ہے کلما دخل جبرائیل علی محمد استاذنا وقعد یدیہ بین قیدۃ الجبد. فرمایا کہ جب جبرائیل چوکھٹے مصطفیٰ پہ آتا تھا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، محمد اجازت دیتا تھا تو داخل ہوتا تھا، اور اجازت ملنے کے بعد ایسے بیٹھتا تھا جیسے کمی کمین کسی سردار کے پاس. دینیات اور اسلامیات کو ٹھیک کرو.
اب آپ کے مطلب کا فقرہ آپ بڑا خوبصورت سن رہے ہیں، ایک فقرہ اور کہتا جاؤں. پاکستان پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی میٹنگ تھی. میرے استاد محترم حضرت جناب علامہ قبلہ محمد شفا نجفی داماد اللہ شیعوں کی طرف سے نمائندگی فرما رہے تھے. وہ کہنے لگے کہ میٹنگ کے دوران ایک قصہ لکھا گیا دینیات کی کتاب میں، اور وہ کریکولم بورڈ کے شیعہ کی طرف سے نمائندگی ابھی بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی وہ خیانت بھی کر جاتے ہیں. لوگ میٹنگ کچھ ہوتی ہے، لکھا کچھ جاتا ہے. میٹنگ میں لکھا گیا، کہا کہ ایک مولانا نے ایک قصہ لکھا ہوا تھا دینیات میں ڈالنے کے لیے. قصے کے ورڈنگ یہ تھی کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو اپنی پیاری بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. قبلہ شفا نجفی صاحب فرماتے ہیں میں نے وہاں پہ کہا جی یہ واقعہ پورا غلط ہے. انہوں نے کہا جی واہ، آل محمد کے فضائل اور شیعہ. انہوں نے کہا جی یہ فکر غلط ہے، کاٹو اس کو، ٹھیک لکھو. کہا جی غلطی کیا ہے؟ کہا یہ باپ بیٹی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا تھا. اگر باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا تو تم بھی آج سنت مصطفیٰ ادا کر رہے ہو. فرمایا لکھو یہاں پر ختم نبوت عصمت کاملہ کا احترام کر رہی تھی. تھک کے سننا ہے. 26 القاب اپنے تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، سلوات. سامرہ میرے مولا کے مکان پہ جا کے ہر زائر کہتا ہے 26 فضائل پڑھنے جا رہا ہوں بقیت اللہ کے، جس کی ریت میں میں اور تم سانسیں بھر رہے ہیں. میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں جو امام کا لکھا ہوا زیارت نامہ ہے سب پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحق الجدید والعالم الذی علمہ لا یبید. السلام علی مبیر الکافرین والناکسین والقاسطین وعلی معز المؤمنین. السلام علی الرق المنشور. السلام علی ایہا الطور. السلام علی الکتاب المسطور. السلام علی الدین المعصور. السلام علی حجت المعبود. السلام علی کلمت المحبود. السلام علی مہدی الامم. السلام علی جامع الکلم. السلام علی صاحب الجہاد. السلام علی صاحب ذوالفقار. السلام علی صاحب العز والشرف والرفعت والسخاوت والشجاعت والسماحت والوقار والسکینت. السلام یا صاحب المعجزات الباہرت. السلام علی صاحب العزت والوقار. السلام علی ایہا اصبر الصابرین. السلام علی ایہا الصدق الصادقین. السلام علیکہ یا من آل یاسین من رسول رب العالمین. زائر کھڑا ہو کے میرے مولا کے مکان پہ چوکھٹ پہ کھڑا ہو کے سلامی کا پہرا، یا یوں کہوں کہ کتاب عشق مہدی کی سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ یہ بولتا ہے السلام علی الحق الجدید. قبیلہ حق کے نئے حق پہ ہمارا سلام ہو. جیسے علی کے فضائل سنے ہیں برابر ہو جانا مولا عسکری کے لال کے فضائل اسی نہج پہ سنو گے. السلام علی الحق الجدید. ہمارا سلام ہو قبیلہ حق کے جدید حق پر. وعلی العالم الذی علمہ لا یبید. اس سمندر علم پر ہمارا سلام ہو، نہ جس کے ساحل کی خبر ہے نہ جس کے گہرائی کا پتہ ہے. میرے مولا نے حضرت شیخ مفید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو خط لکھا اور اس خط میں فرمایا کہ قل لشیعتنا نحن ابئو بانبائکم باخبارکم وما فی صدورکم. میرے آخری امام نے حضرت شیخ مفید کو خط میں لکھا جاؤ جا کے میری رعیت کو بتا دینا ہم وہ بھی جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، وہ بھی جانتے ہیں جو تم سوچتے ہو، وہ بھی جانتے ہیں جو تم بولتے ہو. سوچ بول اور کرنے میں دیکھا کرو کہ میں راضی ہوں یا نہیں. جس امام کی شکر کرو اللہ نے تمہیں پڑھے لکھے ہادی عطا فرمائے. میرے مولا فرماتے ہیں صاحب ممبر سلونی نحن تلامذۃ الرحمن. ہم 14 اللہ کے شاگرد ہیں، کسی انسان سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں. صاحب علم لدنی کا گھرانہ ہے اور سامعین کرام قدر اکلوتا تمہارا امام ہے جسے منبر پہ کہتے ہوئے سنا گیا سلونی سلونی، پوچھو جو جی میں آئے. ایک مرتبہ منافقین کے ٹولے نے اکٹھا ہو کے پلان بنایا آج علی سے وہ پوچھتے ہیں کہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا.
میرے مولا نماز کے لیے وضو کر رہے تھے، یہ منافقین کا ٹولہ آ گیا، بہت سارے لوگ تماشائی بن کے ساتھ میں کھڑے ہو گئے، حضرت والا وضو فرما رہے ہیں، کہنے لگے یا علی سوال ہے، روک کے فرمایا پوچھو۔ اچھا میں جب پہلی صدر پڑھوں گا تو آپ سارے با جماعت چپ ہو جائیں گے، میں بھی تھوڑا بہت علم غیب جانتا ہوں، مذاق کر رہا ہوں۔ میں جب پہلی صدر پڑھوں گا آپ نے کہا جی مولوی صاحب پرانی گلنا شروع کر دی، مولا وضو کر رہے ہیں، کہا جی مولا سوال ہے، مولا فرمایا پوچھو، کہنے لگا فرمائیے کون سے جانور زحمت کی تھی انڈے دیتے ہیں اور کون سے؟ کیا بتایا میرے مولا نے؟ جن کے کان وہ انڈے دیتے ہیں، بچے دیتے ہیں۔ دوسرے نے بولا مولا میرا بھی سوال ہے، کہا پوچھو، کہا مولا کوئی اور نشانی؟ یہاں تک سنا تھا، آگے نہیں سنا تھا۔ مولا کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون سے بچے؟ مولا فرماتے ہیں جو چبا کے کھائیں۔ چپ ہو ہوئے جیرے ذہن کوئی ایسا جانور ہے جڑا چباندہ بھی اور انڈے ہی دیندہ ہے؟ جو چبا کے کھائے بچے دیتے، جو نگل کے کھائے انڈے۔ تیسرا بولا یا علی اور نشانی؟ خدا کی قسم یہ صرف صاحب ولایت کا جگرہ ہے، ان کی گستاخی بھی سنبھال رہا ہے، ان کا جواب بھی دے رہا ہے، اور علی کوئی اتنے کریم ولی کا نام ہے، ادھر سے فقیر بدلا خیرات بدل دی، اس کو نیا جواب عطا فرمایا۔ میرے مولا نے کہا اچھا تم نے پھر پوچھا کہ کون سے جانور بچے دیتے ہیں، کون سے انڈے دیتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، جو دانا چگواتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ وہ چپ کر کے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، علی وضو چھوڑ کے سر کو اٹھا کے فرماتے چپ کے ہو، تم قیامت کی صبح تک پوچھتے رہو، میں علی پرانا جواب دے گیا تو محمد کے خلیفہ۔ زندہ باد، مرد آباد۔ شکر کرو اللہ نے تمہیں ایسے پڑھے لکھے ہادی عطا کیے، ورنہ محلوں میں کچھ وہ بھی چلتا تھا، اپنی بیٹیوں سے پوچھ کے بھی غلط بتاتے تھے۔ اللہ نے تمہیں محترم سربراہ عطا فرمایا، سر اٹھا کے جیا کرو اس ماجرے میں۔ سلام ہو سمندر علم پر جس کے نہ ساحل کی خبر ہے نہ گہرائی کا پتہ۔ اگلے فقرے آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، السلام علی الدین المعصور، سلام ہو خدا کے تراشے ہوئے دین پر۔ اس پہ جو نہیں بولا مجھے دکھ ہوگا، جس امام کا کھاتے ہو اس کا بولو، اس پر سلام جو اللہ کا تراشا ہوا دین ہے، دیندار نہیں، خود دین ہے۔ آپ چپ رہیں گے تو میرے سنی بھائی بولیں گے جو کہ انہوں نے کہا تھا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است۔ اگر آپ باقی دنارے میرے تے ساڑھ دیں تو سامعین گرامی قدر، اگر دین خدا کا تراشا ہوا دین، اس پر سلام۔ اور یہ صرف شاعری کی خطابت کی باتیں نہیں ہیں، نبی خطابت نہیں کرتا، نبی حقیقت کرتا ہے۔ نبی نے اپنا امامہ پہنایا، اپنی دستار پہنائی، اپنی نالین پڑھائی، اپنا قبا پہنایا، اپنی عبا پہنائی، اپنی شمشیر تھمائی، اپنا گھوڑا دیا، اور پھر فرمایا لقد برز الایمان کلہ، کل کا کل ایمان جا رہا ہے۔ اب یہ سوال ہی غلط ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام کون لایا؟ ایک فقرہ کہہ رہا ہوں ادھار رہے گا اگر آپ میں سے کسی نے دعا نہ دی۔ سامعین، جو کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے وہ اور ہوتے ہیں جو خود اسلام کا کلمہ ہو۔
अस्सलामु अला दीन मासूर वल किताब मस्तूर, खुदा के हाथों से लिखी हुई किताब पर सलाम हो। एक फिकरा सरकार हजरत उस्ताद मोहतरम का वो फरमाया करते थे, दो किताबें हैं, एक का नाम किताब है, दूसरी का नाम किताब नहीं। एक बोलती है, एक चुप है। जो चुप है वो कुरान है, जो बोलती है वो अली है। जो अल्लाह लिखे वो कुरान है, जिसे मोहम्मद लिखे वो अली है। सलाम हो खुदा की लिखी हुई किताब पर। अस्सलामु अला सैफि शाहिर, खुदा की खिंची हुई तलवार पे सलाम हो। इतने खूबसूरत जुमले अगर अरबी आती होती, खुदा की कसम आप खड़े हो जाते इन फिक्रों पे। अस्सलामु अला सैफि शाहिर, खुदा की खिंची हुई तलवार पे सलाम, साहिब तलवार पे नहीं। और ये फिक्र अगर समझा गया तो मेराज है, मेराज सामने गिरामे कदर। मत कहो अली मुजाहिद थे, क्योंकि मुजाहिद वो होता है जो असले हे से लड़ता है, जबकि यहां पे कहा जा रहा है ये 14 तो खुद अल्लाह का असलहा है। खुदा की खिंची हुई शमशीर पे सलाम, वर्रिक़िल मंशूर, और खुली हुई किताब पे हमारा सलाम हो। वल कमर ज़ाहिर, 14वीं रात में टमटमाते हुए चांद पे हमारा सलाम। 14 किरणों वाले सूरज पे हमारा सलाम। सलाम हो जो तमाम कलिमात व अंबिया का खुलासा था। सलाम हो उस पे कि जो वारिस अंबिया था। सलाम हो उस पे जो खातमुल औसिया था। जैसे मोहम्मद खातमुल अंबिया है, ऐसे मेहदी खातमुल औसिया है। जैसे सब अंबिया से अफजल है खातमुल अंबिया, ऐसे हर औसिया से अफजल है खातमुल औसिया। जैसे मोहम्मद के सदक़े में बनाए गए सारे नबी, ऐसे इसके सदक़े में बनाए गए सारे वसी। सलाम हो उस पर जो ज़हरा की गोदियों का पाला है। सलाम हो उस पर जो शीरे अस्करी है। सलाम हो उस पर जो लहूए नरजिस है। सलाम हो उस पर जो गुलिस्तान मोहम्मद का सबसे हसीन फूल है। सलाम हो उस पर जो इस्लाम की बहार है। सलाम हो उस पर जो कुफ्र की खजा है। सलाम हो इमाम ज़मान, उसी इमाम के ये कसीदे हैं जो पढ़ते हैं ज़ाहिर। तो सामने गिरामे कदर, अभी जो मौलाना ने मेरे से पहले खिताब किया उसमें ये फ़िक्रे पड़े, उधार रहेगा अगर मैं बयान न कर सकूं, चूंकि आज मेरी आखिरी मजलिस है इस मौजू की। कल मुझे वादा दिया गया है शहजादी शाम सलामुल्लाह अलैहा का खुतबा आपकी खिदमत में अर्ज करना है। खुदा ने चाहा तो कल बीबी ज़ैनब का खुतबा शाम और कुफा वाला आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, तैयार होकर आइएगा। अरबी में जैसे पिछले साल चौथे इमाम का बयान किया था, आज शहजादी शाम का कल इंशाल्लाह बयान करूंगा। बस दो फ़िक्रे करूँ। अल्लज़ी बियुम्निही रुज़िक़ल वरा, हर जुम्मे के खतीब पर लाजिम है कि आखिर में सलामी करते हुए हजरत हुज्जत के सामने ये फिक्र मुंज़म करे। अल्लज़ी बियुम्निही रुज़िक़ल वरा व बिवुजूदिही सबततिल अर्ज़ु वस्समा, सलाम हो उसके वजूद नाज़रीन पर जिसके सदक़े में रिज़्क़ बांटा जा रहा है, ये गलत है। सामने गिरामे क़दर मौलाना ने तर्जुमा किया ना, जिसके सदक़े में रिज़्क़ बांटा जा रहा है, ये तर्जुमा गलत है। तर्जुमा ठीक कीजिए, अल्लज़ी बियुम्निही रुज़िक़ल वरा, जिसके सदक़े में नहीं, जिस ही के सदक़े में रिज़्क़ बांटा जा रहा है। अभी तक कोई दोस्त परेशान है, ये ही और भी का मतलब मैं हमेशा समझाता हूं, ये भी एक फार्मूला है, जैसे आपके फिजिक्स में होता है न्यूमेरिकल्स, ऐसे भी कुछ भाइयों ने फार्मूले के तौर पे इस्तेमाल किया। एक फार्मूला तिजारत में भी का इस्तेमाल होता है। वो जो तेज ताजिर होते हैं ना, बड़े चालाक, वो अपने बुरे किन्नू बेचने के लिए अच्छों का भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे कहते हैं पता नहीं ये तो अली की विलायत को अपनी जाती जागीर बना बैठे, हालांकि हम भी अली से प्यार करते हैं। यही भी तो मसला है मेरे भाई, इस भी के बुरके में छुपे हुए पे तो सारी बहस है। इतना फर्क है हमारा सबसे, तुम अली से भी प्यार करते हो, हम अली से ही प्यार करते हैं। हमारा इकलौता माशूक है अली। अल्लज़ी बियुम्निही रुज़िक़ल वरा, जिस ही के सदक़े में
بس اس کے صدقے میں، اس کے علاوہ کسی کے صدقے میں نہیں، صرف عسکری کے لال کے صدقے میں رزق الورا، پوری سلطنت خدا میں رزق و لنگر تقسیم ہو رہا ہے۔ الذی بوجودہ ثبتت الارض والسماء، جس کے وجود ناظرین کے صدقے میں آسمان کا شامیانہ تنا ہوا ہے، زمین کی بساط بچھی ہوئی ہے، ستاروں میں روشنی و کمکمے باقی ہیں۔ اگر ایک لحظے کے لیے بھی اس کی نظر کرم اٹھے، پوری کائنات درہم برہم ہو جائے گی۔ اور میں نے کل بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے فتح مکہ کے بعد ایمرجنسی کلمہ نہیں پڑھا۔ ہم کوئی بات نہ دلیل کے بغیر کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں۔ اب کوئی مجھ سے بعد میں پوچھے، قبلہ آپ نے تو کل دعویٰ کر دیا کہ اسی ہی کے صدقے میں کائنات باقی ہے، دلیل؟ اگر آپ کا مزاج ساتھ ہو تو قرآن سے بھی دلیل دوں گا، عقل سے بھی دوں گا کہ بس اس کے صدقے میں کائنات باقی ہے۔ اب ذرا قدم چلیے میرے ساتھ، تھوڑا سا ٹیکنیکلی ایک بجلی گھر میں چلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بجلی جو یہاں پہ اپنے جلوے دکھا رہی ہے، یہ ہوا سے نہیں آ رہی، کہیں بنتی ہے تو وہاں سے گزرتی ہے۔ یہ سارے جلوے جو بجلی کے اس وقت آپ کے روبرو ہیں، یہ تجلی کڑکتی ہوئی، یہ سارے ایک ماخذ و منبع سے آ رہی ہے۔ اس ماخذ و منبع کو آپ اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں گریڈ اسٹیشن، جہاں پہ بجلی بنتی ہے۔ اچھا، یہ ساری بجلیاں جو بنتی ہیں وہ وہیں بنتی ہیں، لیکن کوئی بتائے کہ کوئی ایک بجلی کی تار ڈائریکٹ وہاں سے آئی ہو اور اس بلب سے جوڑ دی گئی؟ کیوں نہیں جوڑتی؟ کہا جی یہ اتنا کمزور ہے، اس کا ظرف ہی نہیں ہے۔ جہاں بنتی ہے اس میں بڑی طاقت ہے، جہاں بٹتی ہے اس کا ظرف بہت چھوٹا، یعنی یہ اپنے کمتری کی وجہ سے وہاں نہیں مل سکتا، وہ اپنی طاقت کی وجہ سے اس کے پاس نہیں آ سکتی۔ تو سائنسدانوں نے درمیان میں حل نکالا، ٹرانسفارمر اس وسیلے کا نام ہے جو بجلی گھر سے بجلی مانگتا ہے، ہر کسی کو اس کی حیثیت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اب آخری بندے تک فقرہ ضائع نہ ہو، سامعین گرامی قدر، خدا ہے کمال مطلق، تم ہو نقص محض، تم رہتے ہوئے اس تک جا نہیں سکتے، وہ رہتے ہوئے تم تکا نہیں سکتا، اگر تم جاؤ تو پھٹ جاؤ گے، وہ آئے گا تو اس کی خدائی ختم ہوگی۔ درمیان میں ایک گھر بنایا جو اس سے بھی ملا ہوا ہے۔ نظر آج اگر ٹائم زیادہ بھی ہوگا تو مجھے معاف فرما دیجیے، لنگر انشاءاللہ ضرور مل سی، لیکن تھوڑی سی احمد اور مجھے ہمیشہ یہ شکایت ملی، کل جب مجلس پڑھ کے آ رہا تھا تو کہا جی بہت ساری کالیں آئی ہیں کہ علامہ صاحب ٹائم کم دے رہے ہیں۔ میں نے کہا جی اتنا ٹائم دوں گا کہ آپ پچھتائیں گے۔ تو آج میرا دل بنا ہوا ہے اگر میرے ساتھ چلیں۔ جب بائیں والے بھی ٹھیک ہو جائیں اس کا مطلب ہے کہ پورا مجمع ٹھیک ہے۔ آپ کا شکریہ، خدا رحمت نازل فرمائے۔ تو صاحب گرام قدر، وہ کمال رہتے ہوئے تم تک نہیں آ سکتے، تم زوال ہوتے ہوئے عروج تک نہیں پہنچ سکتے، ایک ایسی ذات درمیان میں بنانی پڑی۔ کسی نے میرے چھٹے امام سے پوچھا، مولا مل حجہ، حجت کا مطلب کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا، ما ینزل من اللہ علی ایدیہم وما یعرض من الناس علی ایدیہم۔ فرمایا حجت اس واسطہ تمام کا نام ہے کہ اللہ کی طرف سے جو نازل ہوتا ہے حجت پر ہوتا ہے۔ پھر آگے بانٹا جاتا ہے اور سارے انسان جو مانگتے ہیں پہلے حجت کے پاس۔ اسی لیے میرے مولا فرماتے ہیں دعا سے پہلے درود پڑھ لیا کرو، چونکہ کاغذات ہمارے ہاتھوں میں آتے ہیں، جس کے اوپر سائن کرے وہ قدرت کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ تو حجت اللہ اور بندوں کے درمیان وسیلہ ہے، خدا نہیں۔ یہ بات سمجھاؤ پوری دنیا کو، ہم آل محمد کو خدا کا بندہ مانتے ہیں پر اپنے جیسا نہیں۔
جی ہم انہیں بندہ بھی مانتے ہیں لیکن خدا کا برگزیدہ بندہ مانتے ہیں۔ اچھا ہمارے بعض لوگ ضد کرتے ہیں اس بات پہ کہ آل محمد کو فلاں فلاں القاب دیے جائیں، ضد مت کیجیے۔ آل محمد کا سب سے بڑا لقب ہے ہدایتی، ہدایت کرنے والے، اس سے بڑا اور کوئی لقب نہیں آل محمد کے۔ اگر یہ بات سمجھا گیا حقیقت امامت کے سارے دروازے کھل کے آپ تک آ جائیں گے۔ صرف اس مطلب کو سمجھ لیجیے گا۔ میں نے عرض کیا کہ آج میری مرضی کے مطابق پڑھنا ہے میں نے۔ اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے مل کے بنایا ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جو مس ہو جائے، دیکھی جائے، چکھی جائے وہ جسم ہے، جسے نہ دیکھا جائے، نہ چکھا جائے، نہ سنا جائے وہ روح ہے۔ روح افضل ہے یا جسم؟ سب کو پتا ہے افضل ہے روح، اسی کے صدقے میں ہم باقی۔ اللہ نے دراصل حقیقت انسان میں جو چیز بلند رکھی ہے وہ روح ہے۔ یہ تو جانوروں میں بھی ہے پر وہ جانوروں میں نہیں ہے جیسے انسانوں کے اندر ہے۔ ان دونوں کو اللہ نے آدھا بنایا آدھا چھوڑ دیا۔ جسم بنایا خوراک یہاں ملے گی، روح بنائی پلے گی یہاں پر۔ اللہ نے دونوں کو خلق کیا اور دونوں کے غذا دینے والوں کو بھی بنا دیا۔ جسم کی غذا کون دیتے ہیں؟ فرشتے، چونکہ اسباب سے انسان اپنا پیٹ بھرتا ہے اور اسباب کی سب چابیاں فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ آپ روٹی کھاتے ہیں تو روٹی گندم سے بنتی ہے، گندم پودے پہ اگتی اور پودا دانے سے بنتا ہے۔ دانہ کسان زمین میں ڈالتا ہے، وہ تو ڈال کے چلا جاتا ہے، اگاتا کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے بل مدبرات امرا بل مقسمات امرا، میں اللہ نے امور کو چلانے کے لیے فرشتوں کی ایک انجمن بنائی ہے جو امور کو چلاتے ہیں۔ وہ دانے اگاتے ہیں، بارشیں برساتے ہیں، ہم سے روح قبض کرتے ہیں۔ بڑا مشہور فرشتہ ہے ملک الموت، جی اور کوئی فرشتے کا نام یاد نہ ہو، ملک الموت سب کو یاد ہے، معروف ترین فرشتہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ڈیوٹی لگائی ہے اس کی، جاؤ اور تم روح قبض کرو۔ ہوائیں چلانے کے لیے فرشتے، دریا بہانے کے لیے فرشتے، ہم نے زمین سے پودے اگانے کے لیے فرشتے، سورج کی روشنی پہنچانے کے لیے فرشتے، بادلوں کو یہاں سے وہاں لے جانے کے لیے فرشتے۔ ہم نے سب چیزوں فرشتوں کی ڈیوٹی رکھا۔ ان سب چیزوں سے مل کے بنتی ہے روٹی اور روٹی سے پلتا ہے تمہارا بدن۔ فرمایا ہم نے ایک غذا روح کی بھی بنائی، روح کی غذا کا نام ہے ہدایت۔ ہدایت رکھی آل محمد کے ہاتھوں میں، تو اب مومن ضد نہ کر کے علی بانٹتا ہے، علی ہدایت تقسیم کرتا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ کا شکریہ۔ ایک فقرہ کہہ کے جا رہا ہوں تاریخی، علی کو رازق نہ کہو۔ اگر علی کو اس معنی میں رازق کہہ رہے ہو کہ وہ خدا ہو کے بانٹتا ہے تو نعوذ باللہ یہ شرک ہے، اس کا قائل مشرک ہے، نجس العین ہے۔ اور اگر تم اس معنی میں کہہ رہے ہو کہ اللہ نے علی کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ رزق بانٹے، تو یہ عہدہ اتنا چھوٹا ہے جو علی نہیں، علی کے گھر پہ آنے والے فرشتے نوکروں کو عطا کیا۔ اللہ اکبر، سامنے گرامی قدر۔ آپ کے بعد مجھے بات مکمل کرنے دیجئے، میں ایک اور مثال دے کے سمجھا دوں۔ سامنے گرامی قدر، ان تمام کو اللہ نے کہا یہ جن کو ہم نے ڈیوٹیاں دی ہیں یہ صاحبان امر ہیں، مأمورین ہیں، ان کو ہم نے امر کے تابع کیا ہوا ہے۔ یہ امر ہوتا ہے تو دیتے ہیں، ان کو لگایا ہوا ہے امر کے ذریعے سے۔ میرے مولا سے کسی نے پوچھا مولا کیا آپ رزق دیتے ہیں، کیا آپ خلق کرتے ہیں؟ مولا نے فرمایا یہ اللہ کے کام ہیں۔ کہا نہیں، کیا اللہ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے؟ میرے مولا کا فقرہ بہت بڑا ہے، فرمایا ہماری ڈیوٹی نہیں لگائی، یہ چھوٹے موٹے کام اللہ نے فرشتوں کے سپرد کیے ہیں، لیکن وہ مأمور ہیں، ہم اولے الامر ہیں۔ آل محمد کا منصب ہے ہدایت۔
اور اسی پہ رکو. مجھے دکھ ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ وہ رازق ہے، بعین مانا کہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. سامعین یہ وہی والی بات ہو گئی کہ کسی پی ایچ ڈی ڈاکٹر کا میں تعارف کراؤں کہ وہ صاحب میٹرک پاس ہیں. جی اتنا چھوٹا تعارف. خدائی کے عنوان میں صرف وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کے سوا کوئی لائق پرستش نہیں ہے. ساری کائنات کی چابیاں اس کے ہاتھ میں ہیں. اس نے تقسیم کیا کہ بدن کی خوراک فرشتوں کے ہاتھوں میں دے، روح کو پالنے کا سامان آل محمد کے ہاتھوں میں دے. اس لیے فقرہ کہہ رہا ہوں، یہ فقرہ آخری بندے تک. اس بات پہ جھگڑا نہ کرو کہ یا علی مدد کہنا چاہیے یا نہیں. حضرت آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے پوچھا گیا کیا یا علی مدد کہنا چاہیے؟ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا. وہ فرماتے ہیں کھوٹے سے کھرے کی پہچان، اچھے کی بری سے پہچان، اپنے کی غیر سے پہچان کا اکلوتا سہارا یا علی مدد ہے. وہ کہتے ہیں اس بات پہ جھگڑا نہ کرو کہ علی سے مدد مانگنی چاہیے یا نہیں. یہ تو بڑے بڑے مانگتے رہے، بڑے مالدار مانگتے رہے، بڑے جاندار مانگتے رہے. پوری امت مسلمہ علی سے مانگتی ہے، مدد مانگتی رہے گی. بحث اس پہ نہ کرو کہ مدد مانگے یا نہ مانگے، بحث اس میں کرو کہ علی سے مدد کس چیز میں مانگے. اللہ اکبر. یہ فقرہ اتر جائے تو پوری بات تمام ہو جائے گی. علی سے مدد روٹی میں، رزق میں، اس میں نہ مانگو. علی سے مدد مانگنی ہے تو غیرت میں مانگو، حیا میں مانگو، شرافت میں مانگو، سخاوت میں مانگو، عبادت میں مانگو. اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے اور تیرا دل میں چل رہا ہے، تو بازار میں کھڑا ہے، کہہ یا علی مدد. اتنی طاقت ہے اس فقرے میں تجھے بازار سے مسلح تک نہ لے آیا. گلی میں نہ محرم گزر رہی ہو، تیری نگاہ بڑھ رہی ہو، کہہ یا علی مدد. مانگ علی سے مدد. تیری نگاہوں میں حیا نہ آیا تو ہم علی والے نہیں. علی سے مدد مانگ، عبادت میں، شرافت میں، سخاوت میں. تیرے پہ خمس واجب ہے، تو دے نہیں سک رہا، کہہ یا علی مدد. اللہ تمہیں طاقت دے گا علی کے صدقے میں. تو سامعین گرامی قدر یا آل محمد ہیں، انہی کے صدقے میں پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے. یہ تو ہو گئی دلیل عقلی. اب آخر میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں اور بات تمام کروں. مجھے پتا وقت زیادہ ہو چکا ہے، لیکن مجھے ٹھیک 9:15 بجے ممبر ملا ہے، تو میرے ابھی بھی کم از کم گھنٹے میں 10 منٹ باقی. توجہ ہے میرے دوست. قرآن کہہ رہا ہے اور جا کے چیک کروا لیجئے گا یہ آیت. لو اتبع الحق، خدا کی قسم اتنی بڑی دلیل اس فقرے پر کہ انہی کے صدقے میں نظام قائم ہے، انہی کے صدقے میں کائنات میں رزق بانٹا جا رہا ہے. قرآن کی کھلم کھلی آیت ہے. اللہ جانے نظر کیوں نہیں پڑی. لو اتبع الحق اہواءہم لفسدت السماء والارض وما فیہن. میں سادہ اور سوکھا ترجمہ کر رہا ہوں. اگر حق ان کی خواہشات کے سامنے جھک جاتا، جا کے پروف کرا لیجئے گا، ایک بار دیکھ لیجئے گا یہ آیت، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہیں. لو اتبع الحق واہواءہم، اگر حق ان کی خواہشات کے سامنے جھک جاتا، لفسدت السماء، پہلے تو آسمان ٹوٹ کے گرتا، والارض، آپ کا شکریہ بڑے مزاج سے سن رہے ہیں، پھر زمین درہم برہم ہوتی، وما بینہما، اور زمین و آسمان کی سب مخلوقات ختم ہو جاتی. میرے چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ کون سا حق ہے جو ان کی خواہشات کے سامنے جھکا نہیں؟ میرے مولا فرماتے ہیں یہ وہی حق ہے جو سن 60 ہجری ولید کے دربار میں کہہ رہا تھا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بات. حق اگر جھک جاتا، آسمانوں زمینوں اور مابین سب درہم برہم ہو جاتے. آج جو کائنات باقی ہے وہ غیرت حسین کے صدقے سے باقی ہے، اس کے بیٹے مہدی کے توسط سے باقی ہے. یہ آپ کا حب ہے ورنہ فضائل کا وقت ہے. ابھی سامنے گرامی قدر آخری بات کر رہا ہوں مزاج پہ تمام کرتا چلو. ایک آخری سوال جو ہر شیعہ کے دل میں چھپا ہوا ہے وہ بولتا نہیں ہے. ہر شیعہ کا دل تڑپتا ہے کبھی نہ کبھی، چونکہ میرے مولا فرماتے ہیں اللہ ہمارا امر محتوم ہر کسی کے چوکھٹ میں نہیں ڈالتا. جس کا دل اتنا پاک ہوتا ہے ہماری ولایت سنبھال سکے.
انہیں صرف ہماری ولایت کا منصب عطا ہوتا ہے۔ کہیں نہ کہیں دیکھیے آپ کے دماغ کے کہیں کونے کھدرے میں یہ سوال پڑا ہوگا، آئیے ممبر پہ لے کر آ رہا ہوں سوال کو۔ ہر کسی کا امام زندہ تھا، ان کے ساتھ رہتا تھا، ہمارا امام پردے میں کیوں ہے؟ رعیت کا ہر فرد اپنے امام سے جا کے مسئلے پوچھتا تھا، ہم کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ کیوں چلے گئے ہمارے امام غیبت میں؟ کس بنیاد پہ ہم کہیں کہ وہ چلے گئے؟ آخر یہ سوال ہر شیعہ کے، ہر مسلمان کے ذہن میں اٹھنا چاہیے، کیا وجہ ہے کہ حضرت حجت غیبت میں چلے گئے؟ اس کے ساتھ یہ بھی سوال متصل کریں کہ وہ کیسے واپس آئیں گے؟ ان دونوں سوالوں کا ایک جواب ہے، صرف 5 منٹ کی زحمت معاف، اس کے بعد مسائل کی طرف بڑھیں۔ اس کی مثال سمجھیے گا اور اس کو ہمیشہ ذہن نشین فرمائیے گا بڑے غور کے ساتھ۔ امام غائب کیوں ہوئے ہیں اور آئیں گے کیسے؟ دونوں کا جواب صرف 2 منٹ، اور سب سے کلیئر اور آسان ترین جواب۔ اس کے لیے مجھے جانا پڑے گا ایک گاؤں میں، مثال کے طور پہ ایک ایسا گاؤں فرض کریں جہاں پہ آنے والا جو لنک روڈ ہے اس گاؤں میں وہ خستہ ہے، بدنے والا ہے۔ جی ہاں، مثال بھی دے دیا آپ نے، بہت سارے ایسے گاؤں آپ کے مد نظر ہیں کہ جن تک آنے والے رستے اچھے نہیں ہوتے، رات میں تاریکی ہوتی ہے، راہزنوں کی عید ہو جاتی ہے، وہ سرے راہ آنے والے ہر مسافر پہ جھپٹ پڑتے ہیں۔ تو اب ایسا فرض کیجئے، اب وہاں اس گاؤں کے جو ذمہ داران تھے، ملک صاحبان تھے، خان صاحبان تھے، سادات تھے، انہوں نے اکٹھے ہو کے وہاں پہ میٹنگ کی اور اس میں یہ طے ہوا کہ ہم بلدیہ کو خط لکھتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ ہماری شاہراہ پہ روشنی لگائیے، ورنہ بہت سارے نقصانات ہو جاتے ہیں، ایک رات پتہ نہیں کتنے لوگوں کی رات ہو جاتی ہے۔ انہوں نے بلدیہ والوں کو خط لکھا، اس میں یہ مرقوم تھا کہ جناب ہمارے گاؤں کا رستہ بڑا خراب ہے، خستہ ہے، وہاں پہ نشیب و فراز ہیں، رہزنوں کی عید ہو جاتی ہے، از راہ کرم آئیے اور ہمارے ہاں وہاں پہ سٹریٹ لائٹ لگا دیں۔ سٹریٹ لائٹ جو سر شاہراہ نور ہوتا ہے وہ لگا دیجئے۔ انہوں نے التجا کی اور وہاں پہ لائٹ لگ گئی۔ اب وہاں پہ لائٹ تو لگ گئی، لیکن مجال وہاں کے گاؤں کے بچے وہ آ گئے اور انہوں نے کہا لو جی ایک نیا کھیل ملا ہے، اور یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ نئی سے نئی ایجاد کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں چونکہ ٹیکنالوجی اتنی بڑی نہیں ہے تو ایجادات اسی قسم کی کرتے ہیں۔ کہا جی نئی کھیل ایجاد ہوئی ہے، وہ سٹریٹ لائٹ آئی ہے، وہ کسی کے گھر میں بھی نہیں، اس کے ٹوٹنے پہ کوئی چاچا ڈانگ لے کر بھی نہیں آئے گا، حکومت کی لائٹ ہے، لو جی پتھر اٹھاؤ، دیکھتے ہیں جس کا نشانہ بج گیا وہ جیت گئے۔ بچے شرارتی تھے، انہوں نے پتھر مارا، لگ گیا، اب رقص کرنے لگے، لو جی ہم نے لائٹ توڑ دی۔ پتہ چلا بڑوں کو کہ تو لائٹ ٹوٹ گئی، انہوں نے پھر دوبارہ سے خط لکھا بلدیہ والوں، کہا جی ہمارے بچے شریر ہیں، مہربانی فرما کے دوبارہ لگا دیجیے۔ شاید وہ بلدیہ والے پاکستان کے نہ ہوں، بڑے فٹ سے، یہ مثال حضرت عبد ناصر مکارم شرازی نے اپنی کتاب میں لکھی، وہیں سے لے کے پڑھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ بلدیہ والے ہیں، انہوں نے لائٹ لگا دی، پھر دوبارہ انہوں نے خط لکھا، بچوں نے پھر توڑ دیا، پھر خط، پھر ٹوٹ، پھر خط، پھر ٹوٹ۔ اب کچھ لائٹیں تو بلدیہ والوں نے لگائیں، اس کے بعد اب اس سے پہلے کہ یہاں سے وہاں خط جاتا، بلدیہ والوں کا خط آیا، انہوں نے کہا جی اب لائٹ بھی لگے گی، پہلے ماحول ٹھیک کرو، ماحول ٹھیک کرو گے تو روشنیاں جلا دیں گے۔ اسی طرح محمد کے آنے سے پہلے پوری کائنات چور ڈاکوں سے بھری ہوئی تھی، اللہ نے اپنی پہلی لائٹ محمد کی شکل میں بجھا دی، اس کے بعد کچھ شرارتی لوگوں نے اسے بجھایا تو علی بھیج دیا، علی کو بجھایا تو عسکری کو بھیجا، جب ہر لائٹ توڑ دی گئی تو عسکری کو چھپا کے کہا پہلے ماحول ٹھیک کرو، بارویں کو بھیج دو۔ ماحول ٹھیک کر لیجیے، وگرنہ وہ روشنی کبھی نہیں جلے گی۔ سامعین گرامی قدر، یہ وہی روشنی ہے جو 1400 سال سے تڑپ رہی ہے۔ ایک عالم دین فرماتے ہیں امام زمانہ کی ایک آہ کو دریائے نیل میں ڈال دو تو وہ خشک ہو جائے گا۔ اس کرب کے ساتھ روتے ہیں علی کے بیٹے، اس کرب کے ساتھ روتا ہے مہدی آخر الزمان۔ میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ، عزادارو اپنے گھر کا ماحول کم از کم اتنا بناؤ
کہ تمہیں امام کے آتے ہوئے یہ کہنا نہ پڑے کہ کچھ دیر ٹھہر جائے میں صفائی کر لوں. اپنی بہنوں کو پردہ کرا، اپنے گھر سے گانے کے آلات ختم کر، نماز کی پابندی کر. نہیں پتا وہ حجت خدا کب آ جائے، اس کا انتظار کر، اس کا عشق منا. اور ہاں ایک آخری بات کہتا چلوں، سامعین گرامی قدر، اتنا خمس دے کہ امام کو چار پائی پہ بیٹھتے ہوئے مشکل نہ ہو. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ مولا حسین نے، میں نے کل بھی کہا، یہ درد دل ہے جو اب مسائل پہ آ گئے، لیکن درد دل بھی بیان کر رہا ہوں. خدا کی قسم اتنا مظلوم مولا حسین نہیں ہے جتنے مظلوم امام زمانہ ہے، جس کی رعیت کے طور پہ ہم قیامت میں محشور ہوں گے. ان کی ایک حدیث بھی نہیں آتی. ہماری صورتحال بہت خراب ہے. سوچتا ہوں کہ ان کی کریمی ہوئی تو ہم بچ جائیں گے، وگرنہ جو سلوک ہم نے امام سے کیا ہے وہ اچھا نہیں ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جو ہفتے میں ایک بار امام کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو صبح اٹھ کے امام کے لیے صدقہ دیتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو آج گناہ اس نیت سے چھوڑیں گے کہ میرے مولا کو ہر گناہ سے درد ہوتا ہے؟ ہے کوئی تم میں سے جو کہے کہ اے وقت کے حسین میں تیرا حر بننا چاہتا ہوں؟ ہے کوئی تم میں سے جو کہنا چاہے کہ مولا ابتدا میں کروں گا، اپنا حلیہ ٹھیک کر، اپنے اموال دے، واجبات کو انجام دے؟ عزادارو میرے مولا فرماتے لان دبنا بدل دموع دماء، میں آنکھوں سے پانی نہیں لہو بہاتا ہوں. اجرکم علی اللہ. ایک انتقام لینے وہ آئے گا، ایک انتقام سجاد نے لیا تھا. عزادارو جو انتقام سجاد نے لیا تھا نا، وہ بندے ہاتھوں سے لیا تھا. کمر میں لنگر تھا، گلے میں توق تھی، ہاتھوں میں بیڑیاں تھیں. اسی کا 12واں بیٹا آئے گا. روایت کے فقرے ہیں، جس وقت کوفہ کے دربار میں سجاد داخل ہوا ہے نا، دربار روک کے کہا ہے تو ہاشمی لگتا نہیں ہے. میرے مولا تڑپ کے فرماتے کیوں؟ تجھے ایسا کیا ہوا کہ مجھے ہاشمی نہیں مان رہا؟ کہنے لگا معاف کرنا، 1 مہینہ پہلے مسلم نامی ہاشمی آیا تھا، وہ پورا خون میں ڈوبا ہوا تھا، اس کی نگاہیں بلند تھی، چھاتی تنی ہوئی تھی. لیکن تو کیسا ہاشمی ہے، تیری کمر جھکی ہوئی ہے، نگاہیں نیچی ہیں. تڑپ کے میرے مولا فرماتے ہیں تو نے انصاف نہیں کیا. وہ اکیلا آیا تھا، میں محمد کی بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں. وہ تنہا آیا تھا، میرے ساتھ لٹی ہوئی زینب ساتھ آئی ہے. وہ اکیلا آیا تھا. عزادارو جو رونے کے لیے آئے ہو نا، امام زمانہ کے لیے دعا بھی کرنا میرے مولا کے ظہور میں تعجیل ہو. جو بھی تم میں سے آج چاہتا ہے کہ امام زمانہ کا سپاہی بنے، وہ کوئی نہ کوئی اچھا وعدہ کر کے آج کے مسائل میں اٹھے. میں تھوڑا سا لمبا مسائل پڑھنا چاہتا ہوں. تم تو روتے ہو نا جب مجلس عزا میں آتے ہو. سجاد کو رونے کے لیے مجلس کی احتیاج نہیں ہوتی تھی. میرے مولا مدینہ کی گلیوں سے گزرتے قصاب سے پوچھتے، قصاب جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ تڑپ کے میرے مولا فرماتے کیسا سوال کر رہے ہیں آقا، بھلا کوئی ہو سکتا ہے پیاسے بھی انسان کو قتل کیا جائے؟ پھر میرے مولا پوچھتے تھے جس چھری سے ذبح کیا ہے کہیں وہ کند تو نہیں تھی؟ کہا نہیں مولا، بڑی تیز چھری سے ذبح کیا گیا. اور تیسرا فقرہ مولا کہتے تھے کسی جانور کے قریب تو قریب ذبح نہیں کیا گیا. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد میرا مولا ایک مرتبہ کربلا کی طرف رخ کرتا اور رخ کر کے کہتا بابا آج تیری نانا کی شریعت پہ پابند مسلمان بھی جانور کو پانی پلا کے مارتا ہے، اسے تیز چھری سے قتل کرتا ہے. میرا سلام ہو اس بابا پر جو ٹھنڈی فرات کے ساحل پر پیاسا مارا گیا. اجرکم علی اللہ. عزادارو تھک کے نہ رویا کرو. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ مجھے کوئی لاکھ کہے کہ مصائب کم پڑھنا، لیکن میں کم نہیں پڑھتا اس لیے کہ میرا نام سفیر سجاد ہے. میں سجاد کے سفیر ہونے کے عنوان سے اتنا گریہ کم از کم کرتا ہوں کہ ہر کسی کی آنکھ میں آنسو آ جائے. عزادارو فقرہ سنو گے. منحال کچھ مومنین کا گروہ لوگ کے میرے مولا کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا مولا ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتے ہیں، آپ صبح بھی روتے ہیں شام کو بھی روتے ہیں، ہمارے اوپر رحم فرمائے. اپنی طبیعت کا حال دیکھیں، جب سے کربلا سے واپس آئے ہیں رو رو کے برا حال کر لیا ہے. میرے مولا طلب کے فرماتے منحال تجھے پتہ یعقوب کا ایک یوسف چھوٹا تھا، وہ اتنا اجرکم علی اللہ، یہ تو مسلمانوں کو بھی پتا ہے نا، وہ اتنا رویا تھا کہ اس کے بعد اس کی آنکھوں کا نور نہیں رہا. منحال تو دیکھ میرے 72 یوسف نوکے سنا پہ تھے، ان کی لاشوں پہ شام غریبہ 80 طاقتور گھوڑے چلائے گئے.
کے فقرے سننا، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، سادات بے اولاد ہیں ان کے لیے دعا کرنا، جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار کے لیے دعا کرنا، آزاد دارو۔ اس کے بعد ایک صحابی نے کہا مولا شہادت کون سا آپ کے نئی بات ہے، یہ تو آپ کے گھر کا ورثہ ہے۔ تڑپ کے میرے مولا نے فرمایا میں جو خون روتا ہوں یہ کربلا پہ نہیں روتا، یہ کوفہ پہ نہیں روتا، الشام الشام الشام، مجھے شام کھا گئی آزادارو۔ جب میرے مولا نے یہ فقرہ کہا اس نے کہا مولا شام میں ایسا کیا تھا، یہ جو بھی حسین سے عشق کرتا ہے مجھے معاف کرنا فقرے سخت ہے۔ مولا فرماتے ہیں جب ہمیں شام کے دربار میں لایا گیا اس وقت یزید ملعون نشے میں دھند تھا، اس نے ایک تشت منگوایا، تشت کے اوپر سبز کپڑا تھا، اس نے اپنے پاؤں پہ تشت کو رکھا، تشت کو اٹھایا، محمد کے نواسے کا سر تھا، میرے بابا کا سر تھا، زینب کے بھائی کا سر تھا۔ وہ کمینہ نشے میں مست اپنے ہاتھوں میں زبور کی چھڑی لے کر ایک شراب کے پیالے میں ڈباتا تھا، دوسرا دندان حسین پہ مار مار کے کہتا تھا اے کاش میرے بدر والے زندہ ہوتے، وہ دیکھتے علی کے بیٹے کی کیا حالت۔ اجرکم علی اللہ۔ مجھے نہیں پتا اگلی سانس آنی ہے یا نہیں آنی، ماحول ایسا بن گیا ہے۔ میرے مولا فرمایا کرتے ہیں جس وقت سجاد کے مسائل پڑھا کرو اس وقت میں امام زمانہ بھی مجلس میں آ جاتا ہوں۔ مولا امام زمانہ آپ کے لیے آخری فقرہ کہہ رہا ہوں، تڑپ کے سید سجاد فرماتے ہیں منحال اس سے بڑا مشکل مرحلہ بھی آیا تھا۔ کہ مولا وہ کون سا مرحلہ تھا؟ فرمایا ایک ترک بادشاہ بھی اس محفل میں آیا ہوا تھا، اس نے ہماری بیویوں کی طرف دیکھا، اس کمینے نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے، اس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، اس کے گلے میں رسی ہے، اس نے کہا یزید اس سے پوچھوا یہ کس کی بیٹی ہے؟ وہ کہتا ہے جب یزید نے کہا سجاد اس بچی سے کہ بولے، کہا اس بچی کے لب ہلتے تھے پر اس کی آواز نہیں آتی تھی۔ تڑپ کے منحال نے کہا مولا وہ کون تھی؟ کہا میری چھوٹی بہن عباس کی لادلی بھتیجی، یہاں والے بھی ماتم کرنا فقرے سنتے ہوئے، سکینہ تھی۔ کہ مولا اس کی آواز کیوں نہیں آتی تھی؟ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں اے منحال اتنی تیز گلے میں رسی تھی، سکینہ کی آواز شام کے دربار میں نہ گونج پائی تھی۔ اس لعین نے اشارہ کر کے کہا یزید مجھے یہ بچی کنیزی میں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَنْقَلِبُ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آنکھوں کو پونجھیے گا نہیں، اسی طرح آنکھوں سے دعا کریں آل محمد کا صدقہ پروردگار جو بے اولاد ہے، بالخصوص سادات نے اولاد کے لیے دعا کی ہے، اے میرے اللہ سکینہ کی اجڑی ہوئی کیفیتوں کا واسطہ ہر بے اولاد کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ تجھے آل محمد کی عظمت کا واسطہ جو بیمار ہے، بالخصوص بہت ساروں کی علت کے لیے کہا گیا ہے، اللہ ہر مریض کو بیمار کربلا کے جوتیوں کے صدقے صحت عطا فرمائے۔ اے پروردگار تیری بارگاہ میں دستے سوال دراز کیے ہوئے ہیں، ہم تمام کو امام زمانہ کا سچا عاشق بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں عبادت کو انجام دینے، حرام سے اجتناب کرنے، فرائض کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہماری بیویوں کو حجاب کرنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ بالخصوص تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جنہیں توفیق خمس نہیں ہے انہیں حق آل محمد کا بھرم سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں شہزادی شام کے روزے کو تعمیر عطا فرما، شہزادی فدق کے روزے کو پروردگار تعمیر عطا فرما۔ آل محمد کا صدقہ مراج عظام علماء کا غرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ بانیان مجلس کی تمام حاجات قبول و منظور فرما۔ بالخصوص دعا میں الہی امین کہے گا پروردگار یہ دنیا ظلم و جور سے پر ہو چکی ہے، وارث خون حسین حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہمیں اپنے مولا کے سچے مجاہدوں لشکر کشوں اور جاروب کشوں میں شمار فرما۔ دل نازنین حضرت ابن عسکری کو ہمارے اعمال سے راضی خوشنود فرما۔ پروردگار ہم سب کے مرحومین کے
मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार बिलखुसूस मेरी वालदा समेत जहाँ भी मरहूमीन हैं, बिलखुसूस हाज़रीन के मरहूमीन, बिलखुसूस बानियान मजलिस के मरहूमीन जिनका कोई पढ़ने कहने वाला नहीं है, अल्लाह परवरदिगार तमाम मरहूमीन पर रहमत नाजिल फरमा। परवरदिगार उन्हें शफ़ात मोहम्मद वाले मोहम्मद से बहरामंद फरमा। तमाम पूरी कायनात में जहाँ जहाँ भी अज़ादारी की मजालिस, महाफिल, जुलूस अज़ा बपा किए जा रहे, हर किसी की हिफाजत फरमा। परवरदिगार बरोज़ क़यामत हमें विलायत अली पे कायम फरमा। परवरदिगार क़यामत के दिन हमें अज़ादारान हुसैन में शुमार फरमा। तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन। बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सर मुस्तौदअ फ़ीहा। तमाम मरहूमीन मरहूमात, मेरी वालिदा मरहूमा समेत बिलखुसूस बानियान मजलिस के मरहूमीन, हाज़रीन के मरहूमीन जिनका कोई पढ़ने वाला नहीं है, शुहदाए मिल्लत जाफ़रिया के लिए सूरह मुबारक अल फ़ातिहा।